نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابتدا یہاں سے کروں، تو کجا من کجا، کہاں بندہ ناچیز اور کہاں ختم نبوت پہ بات کرنا، یہ میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے۔ اسپیکر صاحب آپ کی بہت مہربانی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں مشکور ہوں اپنے اس بھائی کا، فاروق بھائی کا، جنہوں نے وہ قرارداد جو میرے دل کو چھوتی ہے، جو ہماری رگوں میں بستی ہے، جو ہمارے ایمان کی اساس ہے، اس سے متعلق آج قرارداد پیش کی ہے۔ میں آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوں۔ میں اس ایوان کا بھی ممنون ہوں، اس ایوان کا بھی مشکور ہوں کہ اس ایوان نے اپنی اس روایت کو ہمیشہ قائم رکھا ہے، جہاں یہ لکھا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ آج ایک بار پھر اس ایوان میں یہ قرارداد پیش ہوئی ہے۔ جناب اسپیکر، ہم جہاں اس بات کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ 73 کے آئین، اگر 73 کا آئین معرض وجود میں آیا تو اس کے پیچھے بھٹو شہید کی مہربانیاں شامل ہیں، وہیں ہمیں اس بات پہ بھی فخر ہے کہ اس آئین میں ہونے والی دوسری ترمیم بھٹو شہید نے کی، اور وہ ترمیم یہ تھی کہ قادیانی کافر ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ کریڈٹ میری قیادت کو جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، بھٹو صاحب نے خود اپنی کتاب میں لکھا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید میرے گناہوں کا ازالہ اسی سے ہو جائے کہ میں نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا، اور انشاءاللہ روز محشر یہی ان کی نیکی انشاءاللہ تعالی ان کے لیے سب کچھ ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، کرنل رفیع نے اپنی کتاب لاسٹ 3 to 3 days آف بھٹو شہید میں یہ لکھا کہ بھٹو صاحب بتاتے تھے کہ جس طرح امریکہ پہ یہودی قابض ہیں، اسی طرح قادیانی اس ملک پہ قابض ہونا چاہتے ہیں، اور شاید مجھے اس بات کی سزا بھی ملے، لیکن بھٹو شہید اس بات سے کبھی گھبرائے نہیں، اس بات سے ہچکچائے نہیں، چونکہ بھٹو شہید یہ سمجھتے تھے کہ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ کو بھی تو حق ہے کہ رحمت کا تقاضا کرنا، میں تو ذرہ ہوں مجھے غصت صحرا دے دے، چونکہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی صحرا کرنا۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھٹو صاحب نے یہ ترمیم جو ہے وہ کی۔ سر، میں عرض کروں کہ قادیانی، سر مرزا غلام احمد صاحب کے لیے ان کے اپنے صاحبزادے نے یہ لکھا اپنی کتاب میں کہ میرے والد محترم اتنے سادہ تھے کہ ایک جیب میں گڑ رکھا کرتے تھے اور ایک جیب میں ڈھیلے رکھتے تھے۔ یہ ہمارے ہاں دیہاتوں میں ڈھیلے استعمال ہوتے ہیں پیشاب کے لیے، اور کہتے ہیں کہ اتنے سادہ تھے کہ کبھی گڑ کی جگہ ڈھیلا استعمال کر لیتے تھے اور کبھی ڈھیلے کی جگہ گڑ استعمال کر لیتے تھے۔ وہ مرزا غلام احمد ختم نبوت کا دعویٰ کرے تو کس طرح یہ مسلمان برداشت کریں گے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مرنا جینا اسی بات پہ ہے کہ
जिस तरह फरमा गए हैं हादी ला नबी आबादी, हमारी आखरत भी इसी पे है, हमारा ईमान भी इसी पे है और इंशाअल्लाह इस पे कायम दायम रहेगा। हम इनके नापाक अज़ाइम को हमेशा इंशाअल्लाह ताला खाक में मिलाते रहेंगे। जनाब स्पीकर, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने तो मेरी आखरत का सामान कर दिया यहाँ मुझे खड़े होकर बोलने के लिए। मैं समझता हूँ कि यही मेरी आक़िबत है, यही मेरी आखरत है और मैं इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि मेरे कल्ब को भी नसीब हों तेरी ज़ात से वही निस्बतें, मेरे कल्ब को भी नसीब हों तेरी ज़ात से वही निस्बतें। वो जो अज़मतें थीं अवैस की, हाँ वही इश्क जो करते थे अवैसे करनी, वो जो अज़मतें थीं अवैस की, वो जो राबते थे बिलाल के। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।